بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 13 صفحہ نمبر 102 سے۔ ان محترمہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ یہ عنقریب ہمارے اکلوتے بھائی احسن کی دلہن بننے والی ہیں اور اگلے ماہ شادی ہو رہی ہے۔ انا نے شرارتی نگاہوں سے روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح جھیم گئی۔ شیوار کو اس کا یہ شرماتا روپ بڑا دلکش لگا تھا۔ ویل ڈن، کنگریچولیشن۔ بھابھی نے دل سے مبارکباد دی۔ میں شادی میں انوائٹ کروں گی آنٹی، آپ سب نے آنا ہوگا، انا نے کہا۔ جی ضرور بیٹا، تم شیوار کی واحد دوست ہو، تم ہمارے گھر آئی، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی تمہیں اپنے ہاں دیکھ کر۔ مینونسا بیگم نے بھی بڑے خلوص کا مظاہرہ کیا تھا۔ آنٹی میں آپ کی اس بیٹی کو کئی بار اپنے گھر آنے کی آفر کر چکی ہوں، مگر یہ کبھی آئی نہیں، حامی ہی نہیں بھرتی۔ آپ اسے لے کر بھابھی کے ہمراہ کسی دن آئیے گا نا، یقین مانیے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے بھی خلوص سے دعوت دی تھی۔ ہاں ضرور آئیں گے، اب تم کہہ رہی ہو نا، شیوار منع بھی کرے گی تو بھی میں انہیں کھینچ کھانچ کر لے آؤں گی، بھابھی نے دلاسا دیا۔ انا کے آنے اور اس کے دلاسا دینے سے شیوار کا ذہن وقتی طور پر بڑھ گیا تھا۔ لائبہ تم بچیوں کو گھر دکھاؤ، جب سے آئی ہیں ایک ہی جگہ پر ٹک گئی ہیں، کوئی تکلف نہیں کرو بچیوں، تم لوگوں کا اپنا گھر ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مرد حضرات کا گھر آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ لائبہ تم ان کو گھر دکھاؤ۔ جانے سے پہلے انہوں نے وضاحت کی تھی اور لائبہ کو تاکید بھی کی۔ آؤ شیوار تم بھی ہمارے ساتھ چلو، انا نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میرے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں۔ ہاں تم لوگوں کے ساتھ میں اپنے کمرے تک ضرور چلتی ہوں۔ وہ کمبل ہٹا کر چادر درست کرتے لائبہ کے سہارے بستر سے اتر آئی تھی۔ وہ چند گھنٹوں میں ہی بہت کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ انا نے بھی ایک طرف سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے کمرے میں اسے لٹا کر کمرے کا جائزہ لے کر وہ باقی گھر دیکھنے لگ گئی۔ لائبہ بھابھی بہت ملنسار اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ ان کے ساتھ گھر دیکھتے ہوئے بوریت نہیں ہوئی تھی۔ محل کی طرح بڑا سا گھر اور اس کے مطابق آرائش و زیبائش دیکھ کر دونوں متاثر ہوئیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر ہے آپ کا تو۔ روشنی کئی مرتبہ یہ الفاظ دہرا چکی تھی۔ وہ دونوں واپس شیوار کے کمرے میں چلی آئیں، تبھی رخشندہ آ گئی۔ آپ کا ڈرائیور آ گیا ہے۔ ڈرائیور کا سن کر دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، میری مانو تو 3-4 دن کالج سے چھٹی کر لو، صحت اچھی رہے گی۔ اس نے واپسی کے ارادے سے اٹھتے اس سے نصیحت کی اور پھر گلے لگا کر محبت سے ہاتھ دبائے تھے۔ وہ شیوار سے مل کر بھابھی کے ہمراہ باہر آئی تو مہرونسا بیگم چلی آئیں۔ تم لوگ اب کھانا کھا کر جانا، سب تیار ہے بیٹا، وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ جی ضرور، مگر ہم مزید نہیں رک سکتی، ماما مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلنے کے سخت خلاف ہیں۔ یہ تو ڈرائیور ساتھ ہے ورنہ ماما کہیں نہیں جانے دیتی۔ پھر صحیح، پھر کسی دن چکر لگائیں گے، انا نے معذرت کی تھی۔ یہ اچھا نہیں لگتا بیٹا، گھر آئے مہمان کھانا کھائے بغیر چلے جائیں۔ انہوں نے اصرار کیا تو روشنی ہنس کر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، یقین مانے آنٹی پھپھو بہت پریشان ہو رہی ہوں گی، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ڈرائیور کے ساتھ واپس جانا ہے، ورنہ ساتھ کوئی بھائی ہوتا تو ہم ضرور رک جاتے۔ روشنی کے انداز میں یا چہرے پر ایسی دلکشی تھی کہ وہ مبہوت ہو کر اس کی طرف دیکھے گئی تھی۔ روشنی ان کے یکٹک دیکھنے پر سمجھی کہ ناراضگی سے دیکھ رہی ہیں۔ چلے وعدہ رہا، نیکسٹ ٹائم ہم ڈیر ٹائم آئیں گے اور سارا دن آپ کے ساتھ گزار کر کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور نگاہ چرا لی، مگر نگاہ بھٹک بھٹک کر صرف اسی ایک چہرے کا طواف کرنے لگی۔ انہوں نے بے پناہ اپنائی تو محبت سے اس کا چہرہ تھام کر چوما۔ انہیں لگا کہ جیسے بے پناہ روشنی سے ان کے وجود میں اتر گئی ہو۔ ماشاءاللہ بہت پیاری صورت دی ہے رب نے، اللہ مقدر بھی اچھے کرے۔ انہوں نے دعا دی تو روشنی سوالخانہ پر کر گھبرا گئی۔ ان کے گلے لگانے پر وہ تھم سی گئی تھی۔ وہ دونوں ان کو گیٹ تک چھوڑنے آئیں۔ ان دونوں کو بے پناہ محبت اور دعا کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ کیا بات ہے شہزادے، آج بڑا غمگین بیٹھا ہے، لگتا ہے کسی غیر غم سے آشنائی ہو گئی ہے آج ہمارے جگر کی۔ نہ وہ پہلے جیسی چہکار، نہ وہ روب و دبدبا۔
یار یہ کتنا بور ہوتا جا رہا ہے دن بدن. کامران اسے یوں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا. مذاق میں چھیڑا تھا. شٹ اپ. اس کے مذاق پر اس نے سلگتی کھا جانے والی نظروں سے تمام ساتھیوں کو دیکھا. اس واقعے کو کتنے گھنٹے گزر چکے تھے مگر لگتا تھا کہ جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس شکست کا سامنا بھری پوری کینٹین کے سامنے کیا گیا ہو، اور وہ ہاشم لوگ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پسٹل لے کر جا کر اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دے. کسی بات پر غصہ آ رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے؟ کہیں کسی سے جھگڑا وگڑا کر کے تو نہیں آیا؟ ویسے جیسے تیری طبیعت ہے لگتا ہے اپنے باپ سے لڑ جھگڑ کر آیا ہے. تیرا باپ بھلے تو غصہ کرے، ہے بڑا کھڑوس، دولت پر ناک بن کر بیٹھا ہے. شہزاد نے بھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور وہ بھنا اٹھا. بکواس اگر کی نا تو میں 1 منٹ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. امین نے رازدارانہ نظروں سے شہزاد اور کامران کو دیکھا. تو کچھ منہ سے بھی پھوٹے گا یا یہی سوگ والی صورت لیے گلاس پر گلاس چڑھائے گا؟ یار دوست آخر کس مرض کی دوا ہے؟ تو بول تو صحیح، آج ہمارے شہزادے کی ہنسی کیوں روٹی ہوئی ہے؟ کامران تھا ہی خبیث، خباثت سے مسکرا کر بولا. مجھے پتا ہے یہ کیوں شکست خوردہ انسان کی طرح بیٹھا اپنی شکست کا سوگ منا رہا ہے. امین نے تنزیہ اور رازدارانہ نظروں سے سب کو دیکھا. شہزاد اور کامران کے ساتھ وہ بھی اس کے انداز پر چونکا تھا. اس نے تو قیامت تک منہ سے پھوٹنا ہی نہیں. چل تو ہی بتا، پتا چل جانا ہے کہ ابھی تھیلے سے کون سی بلی سامنے آتی ہے. کامران نے اسے آنکھ مار کر امین کا کندھا پکڑا تھا. ایاز کا جی چاہا کہ آگے پڑا گلاس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے. اس کا آج کالج میں سب سے اسٹرانگ گروپ کے لیڈر سے جھگڑا ہوا ہے اور جواباً ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں سمیت اس کی خاصی ٹھکائی کر دی. آخری خبر آنے تک وجہ تنازع اس کا اپنی محبوبہ کو کینٹین میں چھیڑنا اور راہ روک کر بدتمیزی کرنا تھا، جس پر وہ معصوم لیلا جوش میں آ کر اس کے منہ پر کتاب مار گئی اور پھر میدان کا کارزار بن گیا. وہ چونک کر حیران ہوا تھا. یہ چاروں لڑکے علیحدہ علیحدہ گھرانوں کے تھے. میڈیکل کالج میں صرف ایاز پڑھتا تھا. وہ حیران ہوا کہ اس قدر درست رپورٹ امین کو کہاں سے ملی ہے. ہائے کیا واقعی؟ کامران اور شہزاد تو ایک دم اچھل کر اس کے قریب ہوئے اور پھر بغور اس کا چہرہ دیکھا. نیم تاریخ کلب کے ٹیرس میں کی گئی روشنی خاصی محدود تھی، مگر اس محدود روشنی میں بھی امین کی نظریں اس کے چہرے کے نیل اور چوٹ کے نشانات کو نہایت تمسخرانہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں. اس کے چہرے سے تم لوگوں کو ساری کہانی کی رپورٹ مل سکتی تھی. لگتا ہے زیادہ نشہ ہی چڑھ گیا ہے تم لوگوں کو. آنکھیں کھول کر دیکھو تو صحیح اپنے شہزادے کو. بکواس نہیں کرو. ایاز ایک دم تیش سے اٹھ کر ٹہلنے لگا. میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس بلڈی بچ کو. نہایت پارسا بنتی ہے. جن لوگوں کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کیا ہے انہی کے سامنے اسے ذلت کی گہرائیوں میں دھکیلوں گا. وہ غصے اور تنفر سے اپنے جذبات آشکار کر رہا تھا. امین نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھا. مگر کیسے؟ وہ تو تمہیں گھاس ڈالنے پر بھی راضی نہیں. شہزاد اس کو سمجھا لو ورنہ میں اس کی گردن توڑ دوں گا. امین کا تن سیدھا دل پر لگا تھا. وہ ایک دم بھنا کر اٹھا. امین چپ کرو تم ادھر بیٹھو، بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے. شہزاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پھر کرسی پر بٹھا دیا. اس نے ان کے بار بار پوچھنے پر ساری رام کہانی کہہ سنائی. امین بڑی مطمئن نظروں سے اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا اور اس کی نظریں اس سے مزید تیش دلاتی رہیں. ہائے، تو کیا چیئرمین صاحب نے تمہیں کالج سے نکال دیا؟ کامران نے حیرت سے پوچھا. ویسا اچھا ہی کیا. تو کون سا سنجیدگی سے وہاں پڑھ رہا تھا؟ صرف خوبصورت پریوں کا تعاقب کرنے وہاں داخل ہوا تھا. پیسہ ہاتھ میں ہونا چاہیے. ایسی ڈگریاں تو یوں چٹکی میں ہاتھ آ جاتی ہیں. کامران نے اس کی تسلی کا سامان بھی کیا. تو کس انداز میں؟ ابھی نکالا نہیں. نیکسٹ میٹنگ میں سارا معاملہ پیش ہوگا اور پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا. کامران کے الفاظ سے زیادہ وہ امین کی نظروں سے چڑھ کر بولا. چلو فوراً پھانسی کی سزا نہ صحیح، قسطوں میں ہی صحیح. ویسے سنا ہے کہ قسطوں میں ملنے والی سزا زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. وہ بھی امین تھا، چوٹ کرنے سے پھر بھی باز نہیں آیا. اس سے لڑنے کا بھلا کیا فائدہ؟ تم بتاؤ اگر واقعی نکال دیا تو کیا کرو گے؟ شہزاد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. کامران ہنس دیا. لوبیا چنے بیچے گا. اس کی ہنسی اس کی روح پر تازیانے کی مانند لگی. جس طرح میٹرک ایف ایس سی کی ڈگریاں ملی ہیں ویسے یہ لوبیا چنے بھی بیچ لے تو بڑی بات ہے. امین نے تو حد ہی کر دی تھی. وہ ایک دم بلورے گلاس اٹھا کر اسے مارنے لگا تو شہزاد نے فوراً ہاتھ تھام کر اسے روک دیا. حد کرتے ہو یار، یہ تو شروع سے ان لوگوں کا مزاج ہے. تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں. ان کو اپنی بکواس بند کریں.
نہیں تو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ تمہارا زور صرف حسینوں کو پٹانے میں چلتا ہے، مردوں والی کوئی صفت نہیں ہے تم میں، سوائے اس کے کہ باپ کے پیسے پر عیاشی کرتے رہو۔ امین کا سلگتا جملہ اسے مزید سلگا گیا تھا۔ شہزاد نے گھور کر امین کو دیکھا۔ میں ہاشم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر کالج سے نکالا تو میں قیامت مچا دوں گا، سمجھ کیا رکھے ہیں ان لوگوں نے؟ وہ بھفرا ہوا تھا۔ ویسے قصور تمہارا ہے، مٹی ڈالو ایسی لڑکی پر، کیوں خوار ہو رہے اس کے پیچھے؟ یوں سریاں بھری کینٹین میں اس کا راستہ روکو گے تو کوئی نہ کوئی اس کی حمایت میں آئے گا ہی نا۔ شہزاد نے حقیقت پر مبنی تجزیہ پیش۔ ویسے بھی تمہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے، اس جیسی ایک چھوڑ 10 تمہارے لیے۔ کامران نے بھی اس کا حوصلہ بلند کرنا چاہا، بشرطیکہ کا وہ اس جیسے کم عقل کو گھاس ڈالنے تو۔ امین اب بھی سلگانے سے باز نہیں آیا تھا۔ امین کی یہ عادت تھی، معاملہ کسی کا بھی ہوتا وہ اسی طرح سلگاتا تھا، مگر آج اس کا دل کچھ زیادہ ہی ڈسٹرب تھا تو اسے یہ سب کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھئی ان لڑکیوں کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، پیسے کا کیا ہے، کہیں سے بھی مل سکتا ہے، ہماری بھی جیبیں بھری پڑی ہیں، اس کو یہاں سے دفع کرو ورنہ میں چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو شہزاد نے گھور کر امین کو دیکھا اور پھر اسے بٹھا لیا۔ تمہارے والد صاحب کو اس صورتحال کا پتہ ہے کیا؟ اس کے چہرے پر نیل کے نشانات بغور دیکھتے ہوئے اس نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ابھی گھر گیا ہی نہیں، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو کیا ہو جائے گا بھلا؟ ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا۔ تو پھر کالج چھوڑ دے گا؟ ہاں، میرا دل وہاں اب نہیں لگتا، میں نے زیادہ پڑھ کر بھی کیا لینا ہے، باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، جو بھی ہے سب کچھ میرا ہی تو ہے، کروڑوں کا بزنس بعد میں نے ہی سنبھالنا ہے، اور اب بھی تو پھر اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی یہ انسانیت کی خدمت ہم سے نہیں ہوتی۔ اچھا فیصلہ ہے، خواہ خواہ اتنے سال ضائع کیے تو نے، کسی آرٹ سبجیکٹ میں بی اے کر کے ماسٹر کر لیتا تو آج ہماری طرح تمہارے پاس بھی ڈگری ہوتی۔ خیر دیر سے ہی درست سے ہی۔ شہزاد نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ شہزاد اس کے گروپ میں 33 سے اوپر کی عمر کا تھا، گھر میں بیوی بچے تھے مگر فطرت نہیں بدلتی۔ امین 30 کا تھا جبکہ کامران اس کا ہم عمر تھا، مگر شوق اور دلچسپیاں ایک ہونے کی وجہ سے سب دوست تھے۔ تو ایسا کر اس لڑکی کو اٹھا لے، امین نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ کاش ایسا کر سکتا۔ اس نے گہری سانس۔ کیوں بھلا، ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اگر ایسی 2 ٹکے کی لڑکی ہے تو اس کے لیے تمہیں اتنا خوار ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چند دن پاس رکھنا، دل بھر جائے تو کسی کے ہاتھ آگے ٹرانسفر کر دینا، نہ ہی ثبوت بچے گا نہ ہی کوئی مسئلہ ہوگا۔ کامران کا یہ مشورہ تھا، اس نے سر جھٹکا۔ اب وہ اتنی بھی 2 ٹکے کی نہیں ہے، بڑی مضبوط بیک ہے۔ ڈی آئی جی شاہ زیب حیات علی اسے اپنی بھتیجی شو کرواتے ہیں، بھلے وہ ان کے بھائی کی بیٹی نہیں مگر ان کے گھر وہ ان کی بیٹی کی ہی طرح رہ رہی ہے۔ سیکیورٹی میں وہ کالج آتی اور جاتی ہے، ان کے گھر کے باہر گارڈ کھڑے ہیں، اندر کیمرے نصب ہیں، اور مصطفیٰ پولیس ڈپارٹمنٹ میں انتہائی اونچی پوسٹ پر بیٹھا ہے۔ یہ شخص اپنے باپ سے کئی گنا بڑھ کر چالاک ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ سب۔ تو پھر گولی مار، کیوں اپنے آپ کو ایک لڑکی کے پیچھے برباد کر رہے ہو؟ شہزاد خاصا جل کر بولا۔ کاش گولی ہی مار سکتا، لیکن میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ اسے ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اب اپنا طریقہ کار ہی بدلنا پڑے۔ اس کے ارادے مصمم تھے۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مثلاً کیا کرو گے؟ میں شادی کروں گا اور ساری عمر اسے اس طرح سلگاؤں گا کہ وہ اپنے زخم چاٹتی پھرے کی سالی۔ غلیظ گالی بکتے ہوئے اس نے اپنے ارادے ظاہر کیے۔ زبردست، چلو اچھی بات ہے، اگر وہ اتنی مضبوط بیک میں ہے تو پھر بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرو گے۔ پھر بھی تمہاری بہن کے سسرالی ہیں، ان کو اپنانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے، اس طرح تمہارے سسٹر کا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ شہزاد کو اس کا ارادہ بہت پسند آیا تھا، اس نے فوراً سراہا بھی تھا۔ کیا وہ لوگ تمہیں لڑکی دے دیں گے؟ امین نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر نہ بھی دے دو تو بھی اور بہت سے طریقے ہیں، اب یہ طے ہے کہ مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ اس کا بے لچک انداز تھا۔ ویل ڈن، بیسٹ آف لک۔ کامران نے بھی سراہا تھا جبکہ امین نے تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتے کندھے اچکا دیے اور ایاز نے جان بوجھ کر اس کا انداز نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنی مخصوص سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتا آ رہا تھا۔ آج وہ خلاف معمول لیٹ تھا۔ ایسا عموماً میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرتا تھا مگر آج اسے جانا پڑ گیا۔ 9 بجے تک وہ فارغ ہوا تھا۔ گھر سے احسن اور بابا کے 2 فون آ چکے تھے۔ وہ انہیں جلدی پہنچنے کی اطلاع کے ساتھ سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔
وہ سارا دن کی ازحد مصروفیت و تھکاوٹ کی وجہ سے اب خود بھی جلد از جلد گھر پہنچ کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسی وجہ سے ٹریفک بھی کم تھا۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی کو سامنے سے آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کی۔ ون وے سڑک تھی، ہارن دیتے اس نے سامنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر لگتا تھا کہ اس گاڑی کا ڈرائیور بہرا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے اور بڑھی۔ ممکنہ حادثے سے ڈر کر ولید نے فوراً بریک پر پاؤں رکھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ سامنے سے آنے والی گاڑی لہرا کر اس کی گاڑی کے بمپر سے ٹکراتی لہراتی فٹ پاتھ پر چڑھ کر ایک طرف لڑک گئی۔ ولید نے فوراً اپنا چہرہ نیچے جھکا لیا، مگر ایسا کرنے سے اس کا چہرہ تو ونڈو اسکرین کی تباہ کاریوں کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا، مگر ولید کو لگا کہ جیسے اس کی گردن اور کندھے شیشوں کی نوکوں سے چھل گئے ہوں۔ ونڈو اسکرین اور سائڈ کی کھڑکی کا شیشہ بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ حادثہ کافی شدید اور فوری تھا۔ اس نے اپنے حواس کو قابو کرتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تو کئی ٹیسیں درد کی اسے اپنے کندھوں اور بائیں بازو کے ساتھ ساتھ گردن سے بھی اٹھتی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے احتیاط سے ٹکڑے پیچھے کرتے دروازے کو کھولا۔ باہر آ کر اس نے دوسری گاڑی کو دیکھا۔ رات کے وقت ٹریفک اس سڑک پر نہ ہونے کے برابر تھی۔ کافی دیر بعد کوئی گاڑی گزر رہی تھی۔ اس نے گاڑی ٹکراتے ہوئے ایک بھرپور نسوانی چیخ سنی تھی جو یقیناً دوسری گاڑی سے برآمد ہوئی تھی۔ گاڑی جس طرح الٹی پڑی تھی، لگتا تھا کہ گاڑی کے افراد خاصے زخمی ہوئے ہوں گے۔ اگر بچ بھی گئے تو یقیناً چوٹیں تو شدید نوعیت کی ہوں گی۔ وہ اپنے زخموں اور تکلیف کو بھلائے سرعت سے دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی سائڈ سے الٹی ہوئی تھی۔ اس نے لے ٹوٹے شیشوں سے جھانکا تو گاڑی میں ایک نسوانی وجود کے علاوہ اسے کوئی اور نظر نہیں آیا تھا۔ لڑکی ڈرائیونگ سیٹ پر تھی، پتہ نہیں زندہ بھی تھی کہ مر کھپ گئی۔ خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ولید نے سوچا چپ چاپ اپنی خیر منائے اور نکل جائے، مگر اس کا دل کسی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانے کو نہیں چاہا۔ اس نے اپنی تمام قوت استعمال کر کے گاڑی کو دھکا لگایا تو وہ لڑکھڑاتی کچھ سیدھی ہوئی۔ اب گاڑی کا دروازہ کھل سکتا تھا۔ اس نے زور سے دروازہ کھولتے اندر سر ڈالا۔ لڑکی کا بازو تھام کر دیکھا، نبض چل رہی تھی۔ وہ یقیناً ابھی زندہ تھی، پر وقت طبی امداد سے وہ بچ بھی سکتی تھی۔ اس نے اس کو دونوں بازوؤں کے حصار میں لے کر اپنی طرف کھینچا۔ خون اس قدر بہہ رہا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو رہا تھا، مگر باہر زمین پر ڈالتے اس نے اندازہ لگایا کہ لڑکی نہ صرف خاصی خوبصورت تھی بلکہ جس طرح کا لباس وہ زیب تن کیے ہوئے تھی وہ خاصی ماڈ اور روشن خیال بھی تھی۔ اس کے برہنہ بازو اور ہوش ربا وجود سے نگاہیں چراتے اس نے پھر گاڑی میں سر دیا۔ دوسری سیٹ کے پیچھے پڑا بیگ، موبائل اور دوسری چیزیں اس نے اٹھا کر بیگ میں ڈالتے ہوئے گاڑی کی چابی بھی انگیشن سے کھینچ لی۔ لڑکی کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کر کے اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پر ڈال دیا تھا۔ نہ جانے کس گھرانے کس خاندان کی عزت تھی، اسے اپنے اعصاب سلگتے محسوس ہوئے۔ اس کی نگاہوں میں ایک ڈھکا چھپا سراپا در آیا۔ امریکہ جیسے روشن خیال معاشرے میں رہنے کے باوجود روشنی اپنے اقدار نہیں بھولی تھی، مگر یہ لڑکی۔ اس نے سر جھٹکا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے کانچ کے ٹکڑے ہٹاتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سب سے پہلے اس لڑکی کو ہاسپٹل پہنچانے کا انتظام کرنا تھا۔ وقتی طور پر اسے اپنے زخم اور تکلیف بھول گئے تھے۔ انسانیت کے ناطے ایک بے بس موت کے منہ میں جاتے وجود کی مدد کرنا، یہی سب کچھ تو بابا انہیں ساری عمر سکھاتے رہے تھے، اور وہ بھلا ان کی تعلیمات کیسے فراموش کر دیتا۔ ہاسپٹل میں لڑکی کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمرجنسی روم میں فوراً منتقل کر دیا گیا۔ آپ لڑکی کے کیا لگتے ہیں؟ چند منٹ بعد نرس نے آ کر پوچھا تو وہ سٹ پٹا گیا۔ کچھ بھی نہیں، لڑکی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں نے انسانیت کے ناطے اس کی مدد کی ہے۔ نرس نے مشکوک نظروں سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، لاکھوں لگ جاتے ہیں علاج کے لیے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ اس کے ہسبینڈ ہیں۔ لڑکی کی ظاہری کنڈیشن بھی کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کی ٹریٹمنٹ پر آنے والے اخراجات بھلا کون افورڈ کرے گا اب؟ نرس کا انداز ہماری ہمدردی کے بجائے پیشہ ورانہ تھا۔ ولید کو تعصب سا ہوا۔ اس سے بہتر تو امریکہ کا معاشرہ تھا جہاں فوراً زخمی کو امداد تو دی جاتی ہے۔ میں افورڈ کروں گا، ظاہر ہے میں لے کر آیا ہوں، آپ بتائیں کیا چاہیے؟ اس نے تلخی سے کہا تو نرس نے چونک کر اسے دیکھا۔ فوری بلڈ کا بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ کو ایک پرخلوص مشورہ ہے، لڑکی کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ محض جذبہ ہمدردی میں مارے جائیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کے ورثہ کو ٹریس کریں، کیونکہ لڑکی کی حالت خاصی تشویشناک ہے۔
وہ اسے مشورہ دے کر فوراً پھر ایمرجنسی روم میں گھس گئی تھی۔ اسے تشویش نے آ گھیرا تھا۔ اس نے اپنی سفید شرٹ پر ایک نگاہ ڈالی جو لڑکی کو اٹھانے سے خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ پارکنگ میں آیا، گاڑی میں سے لڑکی کا بیگ نکال کر وہ واپس اندر آ گیا تھا۔ ایک سائڈ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اس کا بیگ چیک کرنا شروع کیا۔ بڑے سے جہازی سائز بیگ میں ہر چیز تھی جو عورتوں کو اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے استعمال کرنا ہوتی ہے۔ اگر نہیں تھا تو کوئی اس کا اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے کوفت سے اس کا موبائل پکڑ لیا، کانٹیکٹ لسٹ میں چیک کرنا شروع کر دی۔ وہ بھی موبائل چیک ہی کر رہا تھا کہ افتاؤں خیزاں وہ نرس پیر پہ باہر آئی۔ کچھ پتا چلا لڑکی کے بلسا کا؟ جی کوشش تو کر رہا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھیں فوری بلڈ چاہیے، ہاسپٹل میں اس کے گروپ کا بلڈ دستیاب ہے۔ اگر آپ ہر طرح کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے، ورنہ ایم سوری۔ وہ نرس خالص اپنے بڑوں کی زبان بول رہی تھی۔ اس نے برہمی سے اسے دیکھا۔ تو کیا آپ لوگ اس کے مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اسے فوری ٹریٹمنٹ دے۔ میں ہر طرح کی صورتحال کو قبول کرتے اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، اور بحیثیت انسان ہر طرح کی ڈیوز بھی میں ہی پے کرنے کو ریڈی ہوں۔ کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ کائنڈلی آپ یہاں کے ڈاکٹروں سے میری بات کروائیں۔ حیرت ہے کیسی بے حسی اور سفاکیت ہے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز، گوشت پوست کا بنا انسان آخری ہچکیوں پر ہے، اور آپ لوگوں کو اپنے فوائد کی پرواہ ہے۔ او مائی گاڈ! وہ ایک دم غصے میں آ کر تمام چیزیں صوفے پر رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نرس فوراً اندر کی طرف بھاگ گئی اور 2 منٹ بعد وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ بات چیت کرتے مختلف پیپرز پر سائن کر رہا تھا۔ اس کی جیب میں جتنے روپے تھے وہ سب جمع کروا کر اس نے ان کو فی الحال مطمئن کر دیا۔ باقی کچھ وقت مختلف چیزیں اور ادویات فراہم کرنے میں لگ گیا۔ کیا بنے گا اس ملک کا؟ یہ ڈاکٹرز نہیں لٹیرے ہیں، کیسے لوٹتے ہیں یہ لوگ، مائی گاڈ! اس کے لیے یہ صورتحال نئی ہی نہیں تشویشناک بھی تھی۔ وہ غم و غصے سے ٹہلتا رہا اور پھر ایک دم لیفٹ اینڈ رائٹ کرتے چونک گیا۔ لڑکی کے بیگ کے پاس رکھا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھایا۔ عادلہ نام دیکھ کر اس نے فوراً کال پک کی۔ ہیلو۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جبکہ دوسری طرف نسوانی آواز میں کوئی بری طرح برس رہا تھا۔ کہاں ہو تم؟ ٹائم دیکھ رہی ہو کیا ہو رہا ہے؟ مائی گاڈ، رات کے 12 بج رہے ہیں اور تمہارا کہیں نام و نشان نہیں۔ مام پریشان ہو رہی ہیں، فوراً گھر پہنچو۔ نہ جانے یہ کس قسم کی افتاد تھی، اس کا ہیلو سنے بغیر ایک دم سٹارٹ ہوئی اور اپنی بات سنا کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ یا اللہ! ولید نے گھور کر موبائل کو دیکھا اور پھر آنے والی کال پر ری ڈائل کر دیا۔ چند بیلز کے بعد کال ریسیو کر لی گئی مگر انداز ہنوز پھاڑ کھانے والا تھا۔ اس کی سنے بغیر وہ پھر چلتی کا نام گاڑی کی مانند فل سپیڈ پہ بولی۔ اب کیا تکلیف ہے؟ میری نیند سخت خراب ہو رہی ہے صرف تمہاری وجہ سے، اور مام انہیں بھی چین نہیں، ہر 2 منٹ بعد انہیں تمہارے درد اٹھ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اب یہ ایکسکیوز مجھے پیش کرنے کے بجائے مام کو پیش کرنا۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری طرف سے بہانے بنا کر۔ آج پھر اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ رات بھر کسی ہوٹل میں پروگرام ہے تمہارا؟ ولید سن کر ہی پسینوں پسینے ہو گیا۔ وہ تو صرف ہاسپٹل کے عملے کی بے حسی پر کڑ رہا تھا، یہاں تو حقیقی رشتوں میں بے حسی تھی۔ کیسی بے پرواہی تھی اور کیا انداز تھا۔ دیکھیے میم، آپ مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دیں تو عرض کروں کچھ۔ اس سے پہلے کہ وہ کال بند کرتی اس نے فوراً بات کاٹ کر کہا، تو دوسری طرف اجنبی مردانہ آواز سن کر ایک پل کو خاموشی چھا گئی اور پھر شروع ہو گئی تھی۔ خبردار تم اس کی حمایت میں کچھ بولے تو، میں جانتی ہوں تم لڑکوں کو، دولت اور حسن دیکھ کر رال ٹپکنے لگتی ہے تمہاری، اور وہ بھی اتنی کم عقل اور بے وقوف ہے کہ اپنا سٹینڈرڈ تک نہیں دیکھتی۔ ایسے للو پنجو قسم کے 2 ٹکے کے لڑکوں کی ڈیمانڈ اور اوقات میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں مسٹر۔ اس عورت کی گفتگو ایسی عامیانہ اور گھٹیا تھی کہ وہ ایک دم اشتعال میں آیا۔ او یو شٹ اپ، وہ ایک دم بولا تھا۔ دوسری طرف ایک دم خاموشی چھائی۔ آپ کو صرف یہ اطلاع دینی ہے کہ یہ جس محترمہ کا بھی نمبر ہے وہ اس وقت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے زندگی و موت کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ اگر آپ کی ریلیٹیو ہیں تو رابطہ کر لیجئے گا، شکریہ۔ موبائل بند کر کے اس نے پھر صوفے پر پھینک دیا اور اس عورت کے الفاظ پر اسے ابھی تک اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئی۔ مائی گاڈ، کیسے غلیظ لوگ ہیں! کیا عورت ذات اتنا پستی میں بھی گر سکتی ہے، اور وہ بھی مسلمان عورت؟ وہ سوچ سوچ کر سلگ رہا تھا۔ موبائل ایک دفعہ پھر بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بے حسی سے بجتے موبائل کو دیکھا۔ وہ اب جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ دل تو چاہا کہ ایسی صفاک عورت سے بات کرنے کے بجائے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارے۔ اس نے اپنے اشتعال پر قابو پاتے موبائل اٹھا لیا، آن کرتے خاموشی سے کان سے لگایا۔ میں کاشفہ کی سسٹر بول رہی ہوں۔ آپ نے چند پل پہلے جو اطلاع دی ہے کیا وہ درست ہے؟
لڑکی کا نام یقیناً کاشفہ تھا۔ یس، اس نے مختصراً کہا۔ اگر یہ آپ کی سسٹر کا نمبر ہے تو ان کا بیگ اور گاڑی کی چابی اس وقت میرے پاس ہے۔ ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میری بدقسمتی کہ میں انہیں انسانیت کے ناطے ہاسپٹل لے آیا اور اب اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہیں، گاڑی بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے۔ اگر میں بر وقت انہیں ہاسپٹل نہ پہنچاتا تو وہ اب تک مر چکی ہوتی۔ اس نے سنجیدہ دو ٹوک انداز میں اطلاع دی۔ مائی گاڈ، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ اور وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اب کہ وہ لڑکی خاصی پریشانی سے پوچھ رہی تھی، اس کی پریشانی محسوس کرتے وہ بھی تھوڑا سا دھیما پڑ گیا۔ شاید گاڑی کی بریک فیل ہو گئی تھی، گاڑی کے انداز سے تو یہی لگتا ہے، اور وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہے۔ ڈاکٹر اس کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس نے ہاسپٹل کا نام بتا کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ایک مرد، عورت اور لڑکی پریشان گھبرائے ہوئے آتے دکھائی دی۔ یقیناً وہ ریسیپشن سے اس کے متعلق ہی پوچھ کر آئے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کاشفہ کا والد اور یہ اس کی والدہ اور بہن ہیں۔ آدمی نے ہی آگے بڑھ کر تعارف کروایا۔ فارمیلٹی کے طور پر اس نے ان سے ہاتھ ملاتے حادثے کی وجہ، صورت اور اب تک کی تمام تفصیلات بتاتے ڈاکٹر کے رویے بھی بتا دیے تھے۔ عبدالقیوم صاحب آتے ہی مختلف ڈاکٹرز اور سٹاف سے رابطے میں لگ گئے اور ٹھیک 15 منٹ بعد ہی جیسے سارے ہاسپٹل کا سٹاف اور عملہ ایک جگہ سمٹ آیا۔ ولید خاموشی سے کارکردگی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر جو بمشکل لڑکی کو ٹریٹمنٹ دے رہے تھے اب بڑی جان فشانی سے لڑکی کو ہینڈل کر رہے تھے۔ 1 بجے کے قریب ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکی کی کنڈیشن بہتر ہے اور اب خطرے سے باہر ہے، تو اس نے بے اختیار تشکر کا سانس لیا۔ تھینک گاڈ۔ اوکے عبدالقیوم صاحب، اب مجھے اجازت دیجیے۔ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آپ کی بیٹی کو اللہ شفا دے اور ہدایت پہ مبنی لمبی زندگی دے۔ اس نے دل سے دعا دی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، تم نے میری بیٹی کو دوسرے لوگوں کی طرح فٹ پاتھ پر پڑا رہنے نہیں دیا۔ تمہاری بر وقت مدد سے وہ بچ گئی ہے۔ وہ تشکر سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا تھے اور پہلی بار شاید اسے غور سے دیکھا تھا۔ ہاسپٹل میں رات کے وقت وہ اسے دیکھ کر ایک پل کو چونکے۔ یہ چہرہ، یہ انداز، یہ لب و لہجہ، وہ بری طرح ٹھٹکے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں، بحیثیت انسان یہ تو میرا فرض تھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو بھی میں اس کی مدد کرتا اور اپنے تمام سروسز استعمال کرواتا اس کی جان بچانے کے لیے۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کے روشن خوبرو نہایت حسین و جمیل چہرے کو تک رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اپنے کسی خیال سے چونک کر انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ اپنی وجاہت سے تو وہ خود بھی باخبر تھا۔ اکثر لوگ اسے دیکھ کر اسی طرح مبہوت رہ جاتے تھے، خصوصاً لڑکیاں تو مرتی تھیں۔ جی، ولید ضیاء احمد۔ اوہ، وہ ایک دم ریلیکس ہوئے تھے، اپنے ذہن کو جھٹکتے وہ مسکرائے تھے۔ تھینک یو بیٹا، ہم اب یہیں ہیں، تم جا کر آرام کرو۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کے دوسرا اس کے ہاتھ میں ڈالے وہ بہت محبت و شفقت سے کہہ رہے تھے۔ یہ ان کا خاص انداز تھا کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کا۔ ولید قدرے متاثر ہوا۔ اور تم بھی شاید زخمی ہو؟ اس کی گردن پر نظر ڈالتے قمیض رنگین دیکھ کر تو وہ تشویش سے بولے۔ ولید مسکرا دیا۔ نہیں انکل، بس ہلکے سے زخم اور خراشیں ہیں، ڈونٹ وری۔ کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، بینڈیج تو ضرور ہونی چاہیے نا۔ گردن پر ہاتھ رکھ کر زخم دیکھتے وہ کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ پر شفقت ہی نہیں، پر تشویش بھی تھا۔ جی ضرور کرواتا، مگر کیا کروں، خاصا لیٹ ہو چکا ہوں، گھر والوں کے کئی فون آ چکے ہیں اور دوست کے پاس ٹھہر جانے کے بہانے بنا بنا کر اب میں تھک چکا ہوں۔ میں انشاءاللہ صبح چکر لگاؤں گا۔ یہ کارڈ ہے، رکھ لیں، کسی بھی سلسلے میں ضرورت ہو تو کال کر لیجئے گا۔ چونکہ یہ ایکسیڈنٹ کا کیس تھا تو کاغذی کارروائی پر میرے ہی دستخط ہیں، کوئی پریشانی ہو تو بلا لیجئے گا۔ عادلہ اپنی ماں کو لیے سائڈ کے صوفے پر ٹک گئی۔ ولید نے انہیں کار کی چابی، بیگ اور موبائل تھما دیا اور پھر وہ ان لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ بڑا نیک اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، عبدالقیوم صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھ کر کہا۔ کسی نیک اور سلجھے ہوئے گھرانے کا لگتا ہے، بیگم نے بھی تائید کی، اور عادلہ بھی قائل ہوئی تھی کہ اس نے ایک دفعہ بھی تو سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ اس کی شرافت کی گواہی تو تھی۔ عبدالقیوم صاحب ہاتھ میں پکڑا کارڈ جیب میں ڈالتے نڈھال سے انداز میں صوفے پر ٹک کے۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 13 صفحہ نمبر 111 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 14 پہ سماعت فرمائیں۔